سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ ہم لوگ جن علی بن ابی طالب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور مسلم شریف سے ہم نے ابھی تک آپ کو حدیث سنائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل و کمالات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں دو حدیث میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں تاکہ سلسلہ مسلسل ہو جائے۔ ہمارے سامنے مسلم شریف کی جلد نمبر 1 اور 2 ہے۔ مسلم شریف صحاح ستہ کی معتبر ترین اور مسترد ترین کتاب ہے۔ اس میں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 172 پر کتاب الایمان کی بحث میں ایک حدیث امام مسلم نے نقل کیا ہے اور وہ حدیث بڑی توجہ طلب ہے۔ اس حدیث میں زر بن جیش سے امام مسلم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ عن زر قال قال علی والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انه لعاد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی۔ زر بن جیش اسد کوفی جو 120 یا 30 یا 27 برس کے ہو کر مرے، یعنی ان کی عمر ہر حال میں 120 برس سے زیادہ تھی، اور انہوں نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا تھا، ایام جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانا شگافتہ کیا اور پھر اس نے گھاس اگائی اور اس میں جان ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن، اور تم سے نہیں دشمنی رکھے گا مگر منافق، یعنی اے علی تمہاری محبت ایمان کی نشانی ہے اور تم سے بغض و حسد نفاق کی علامت ہے۔ یعنی امام مسلم نے مسلم شریف میں ایمان اور نفاق کا ایک ترازو پر فراہم کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ان کے سامنے علی کا نام لے کر دیکھ لو، اگر ان کا چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لو یہ مومن ہے، اور اگر چہرہ مقدر ہو جائے تو سمجھ لو یہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الصلاۃ کے باب میں ایک حدیث مطرف سے روایت کی گئی۔ مطرف قال صلیت انا و عمران ابن حسین خلف علی ابن ابی طالب۔ مطرف کا بیان ہے کہ میں نے اور عمران ابن حسین نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ مطرف کا بیان ہے کہ میں نے اور میرے ساتھی نے جن کا نام حسین تھا، حسین کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھو۔ جب سجدے کرتے تو تکبیر کہتے اور جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ جب حضرت علی سجدے میں جاتے تھے تو تکبیر کہہ کے جاتے تھے، اور جب سر اٹھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، اور جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ الحاصل جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، حضرت عمران نے قال اخذ عمران بیدی ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال هذا ذکرنی هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح انہوں نے نماز پڑھائی، یا یہ کہا کہ انہوں نے مجھے رسول اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ یہ بڑی توجہ والی حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے، جس کے راوی مطرف ہیں کہ حضرت علی کے پیچھے نماز جب ہم نے پڑھا
تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے رسول کی نماز یاد دلا دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے پہلے بعد از رسول کچھ ایسا ضرور ہوا تھا کہ جب رسول کی نماز معاشرے سے غائب ہو گئی تھی. آج جب حضرت علی نے نماز پڑھائی تو ان صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ ارے یہ تو رسول جیسی نماز انہوں نے پڑھائی. بالکل. تو میرے دوستو ان دو حدیثوں سے یہ دو باتیں طے ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ اگر رسول جیسی نماز پڑھنی ہے تو ہمیں وہ نماز علی سے سیکھنا ہوگا، اور اگر اپنے ایمان کا اعلان کرنا ہے تو اپنے دل میں علی کی محبت رکھنا ہوگا. یہ دو باتیں. تو آج کی تاریخ اسی علی کی شہادت کی تاریخ ہے. مسجد کوفہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی 19 رمضان المبارک کی صبح نماز صبح کے وقت ابن ملجم نے پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا، اور یہ تاریخ اسلام کی پہلی دہشت گردی تھی، پہلا آتنکواد تھا جو مسجد کوفہ میں انجام پایا. اور جب حضرت علی کو سر میں ضربت لگی اور سر شگافتہ ہوا تو حضرت علی ابن ابی طالب کو ایک گلیم میں ایک اونٹ کی بنی ہوئی کمبل میں لپیٹ کر اور وہاں سے گھر لے کر چلے صحابہ کرام. قاتل پکڑا جا چکا تھا اور وہ دودھ جو آپ کے لیے لایا گیا تھا آپ نے قاتل کو پلایا. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جو جہاں کہیں بھی نفرت کا نام و نشان نہیں ہوتا. جب گھر کی طرف چلے اور جیسے گھر قریب آیا تو آپ نے حسن و حسین سے کہا بیٹا ان نمازیوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہاں سے ہٹ جائیں. پوچھا کہ کیوں؟ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کہا بیٹا گھر قریب آ گیا ہے، جب میرے زخمی ہونے کی خبر زینب و کلثوم کو ملے گی تو وہ بے تحاشا روئیں گی. میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی صدا اجنبی مردوں کے کانوں تک پہنچے. یہ تھا اہتمام پردہ اہل بیت. اور اس کے بعد جب حضرت علی کی شہادت واقع ہوئی اور جب انہیں نجف اشرف میں دفن کیا گیا، جب دفن کر کے حسن حسین اپنے بابا کو دفن کر کے واپس پلٹے تو ایک جھوپڑی سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. جب حسن حسین اس جھوپڑی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ایک نابینا ہے جو اینٹ کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹا ہوا ہے، اینٹ کو کرا رہا ہے. حسن حسین قریب گئے، سر کو اپنے زانوں پر رکھا. چچا خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ یہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج 3 دن سے بھوکا ہوں. کہا کیوں بھوکے؟ کہا آج سے 3 دن پہلے تک پتہ نہیں کوئی ایک شخص تھا جو ہر وقت آتا تھا، کھانے کے وقت آتا تھا، مجھے بیٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اور چلا جاتا تھا. آج 3 دن ہو گیا وہ شخص نہیں آیا، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. امام حسن حسین سمجھ گئے، زاروں قطار رونے لگے. وہ فقیر وہ نابینا کہتا کہ آخر آپ کیوں رو رہے ہیں میری یہ بات سن کر؟ کہا شخص میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو تجھے کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی مرتضیٰ تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا. تو وہ نابینا کہتا ہے کہ جب میرا محسن اس دنیا میں نہ رہا تو ایک کام کرو تم مجھے علی کی قبر دکھا دو. وہ علی کی قبر کے پاس آیا اور وہیں پر یا علی جب آپ اس دنیا میں نہ رہے تو اب میں جی کر کیا کروں گا؟ ایک سرد آگ کھینچی اور وہیں پر دم توڑ دیا. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جو اپنے لیے نہیں جیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیا کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم.